بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک عجیب بات تھی کہ میرے دل میں اس کی طلب آج بھی بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں یکدم ہی یہ خواہش ایک بار پھر بڑی شدت سے ابھر آئی تھی کہ وہ میری بن جائے، میرے گھر رہے، ہر وقت میری نظر میں رہے، اس کی میری رفاقت ہو جائے، اس کے میرے درمیان جو ایک نادیدہ سی باریک سی ڈور تھی، وہ جو غیرت کی ایک حد فاضل تھی، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کوئی موقع نہیں تھا اپنی خواہش بیان کرنے کا۔ خواہشیں بھی عجیب ہوتی ہیں اور عجیب تر موقعوں پر بیدار ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی اس کے دل پر پتھر کا غلاف جو چڑھ گیا تھا ابھی پگھلنے کے لیے نہ جانے کتنا وقت درکار تھا، چنانچہ میں نے وہ بات دل میں ہی رہنے دی۔ اسے میں نے اس کے گھر اتارا اور گاڑی 2 نمبر پر چھوڑتے ہوئے وہاں سے دوسری گاڑی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ فی الحال گاڑی کو میں اپنے گھر پر کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے شاور لیا، لباس تبدیل کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس جا پہنچا۔ آفس میں بیٹھ کر میں یوں مصروف ہو گیا جیسے میرا تو خواب میں بھی کسی قسم کے لڑائی جھگڑے سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ گو کہ میرے اعصاب ابھی تک کشیدہ تھے، لیکن میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ پرسکون نظر آؤں۔ تھوڑی دیر بعد ہی شمیم کا فون آ گیا۔ مجھے کیتھرین بتا چکی تھی کہ پہلے بھی 2 مرتبہ اس کا فون آ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے پیغام مل چکا ہے کہ تم نے فون کیا تھا، میں ابھی تمہیں فون کرنے ہی والا تھا۔ میں آج صبح سے ذرا ایک کاروباری مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ تم سناؤ کل کی ریس کیسی رہی؟ یہی بتانے کے لیے تو بےتاب تھی۔ تم نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ وہ مسرور لہجے میں بولی۔ آج کا اخبار بھی صحیح طور پر دیکھنے کی مہلت نہیں ملی، بس پہلے اور آخری صفحے کی موٹی موٹی سرخیاں دیکھی تھیں۔ میں نے جواب دیا، کھیلوں کے صفحے پر کلر کی کیا خوبصورت تصویر چھپی ہے، بڑی کوریج دی ہے تمام اخباروں نے اسے۔ شمیم نے بتایا گرینڈ ریس میں اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ریس کورس میں بھی ٹکٹیں بکنے اور شرطیں لگنے کا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ استبل میں آتش زنی کی خبر اخباروں میں آ گئی ہے۔ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہت اچھا کیا، میں نے کہا۔ جس محاذ پر مختار رفیق کچھ کرے گا اسی محاذ پر ہم بھی جواب دیں گے۔ اس بیچارے کی حالت کیا ہے؟ معلوم نہیں، وہ تو بالکل غائب ہو گیا ہے، شمیم نے جواب دیا۔ شاید کسی ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں پڑا ہو یا گھر پر ہی علاج کرا رہا ہو۔ اس کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں، شمیم نے جواب دیا، کوئی دھمکی سننے میں نہیں آئی۔ اس کے کسی آدمی نے خونخوار نظروں سے ہماری طرف دیکھا تک نہیں۔ ریس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ مجھے تو اس سکوت سے خوف آنے لگا ہے۔ میں نے تو چاروں محافظوں کو 24 گھنٹے کلر کی نگرانی پر لگا دیا ہے، وہ باری باری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم احتیاطی تدابیر جاری رکھو، حفاظتی اقدامات میں کوئی کمی نہ کرو اور نتائج اللہ پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے سرکار، اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ مزید چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخری سلسلہ منقطع کر کے میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ آفس میں بہت سے ایسے کام جمع تھے جو میری ذاتی توجہ کے منتظر تھے۔ انہیں نپٹانے کے لیے میں رات تک آفس میں بیٹھا رہا۔ میرا اب کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ کب کتنی دیر کے لیے کس چکر میں پھنس جاؤں اور آفس کی طرف توجہ نہ دے سکوں۔ اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ بہت سی متوقع چیزوں کے بارے میں بھی ہدایت لکھ کر رکھ دوں۔ عین اس وقت جب میں اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میرا ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے قدرے حیرت سے پوچھا گیا، تم ابھی تک آفس میں بیٹھے ہو؟ آواز جانی پہچانی تھی مگر کتنی ہی کیفیتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس میں خمار کا رنگ بھی تھا اور آنسوؤں کی نمی بھی، کسی انجانے کرب کی لہر بھی تھی اور ضبط کی ناکام کوششوں کی جھلک بھی۔ وہ ایک گلوگیر سی آواز تھی جسے خوش دلانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ ستارہ کی آواز تھی۔ ہاں، آج مجھے ذرا دیر تک آفس میں رکنا پڑا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، تم سناؤ، تمہیں آج اس بندہ حقیق کی یاد کیسے آ گئی؟ یاد تو جب بھی آتی ہے مجھے ہی آتی ہے، فون جب بھی کرتی ہوں میں ہی کرتی ہوں، خواہ کتنی ہی تاخیر سے کروں۔ یہ تمہاری محبت ہے اور میں اس کا قدردان ہوں، میں نے خلوص سے کہا۔
تم واقعی میری محبت کے قدردان ہو؟ اس نے گویا بطور خاص تصدیق چاہی۔ کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ ہاں شک تو ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ بہرحال اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم میری محبت کے قدردان ہو تو فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میں ایک لمحے خاموش رہا تو وہ بولی، الجھن میں پڑ گئے نا؟ دوسری مصروفیتیں آڑے آ رہی ہوں گی۔ میری بیچاری مسکین اور صابر سی محبت کو تمہاری کسی کاروباری مصروفیات یا کسی دوسری عورت سے کیے ہوئے وعدے نے شکست دے دی ہوگی۔ مصروفیت تو کوئی نہیں ہے، ہوتی بھی تو میں اسے ملتوی کر دیتا، کسی اور سے وعدہ ہوتا اسے بھی توڑ لیتا۔ لیکن بات کیا ہے؟ تمہاری آواز کچھ بدلی ہوئی ہے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ کسی فلم کے سیٹ پر نہیں ہوں۔ وہ مخمور مگر تلخ سے انداز میں ہنسی۔ میری آواز سے تمہیں شبہ ہوا ہوگا کہ شاید میں کوئی سین پکچرائز کرا کے فارغ ہوئی ہوں اور ابھی تک مجھ پر اس کا اثر باقی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں گھر پر ہوں۔ آج تو میں شوٹنگ پر گئی ہی نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں، بلکہ بہت زیادہ اکیلی۔ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ میں آ رہا ہوں، میں نے فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بہت شدت سے اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں ریسیور کو تھامے ایک لمحے غور سے دیکھتا رہا، مگر وہ بیچارہ محض ایک آلہ تھا، مجھے اتنا کچھ ہی سنا سکتا تھا جتنا اس پر بولا جاتا۔ اس سے پہلے یا بعد کی کہانی میرے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب ستارہ کے ہاں پہنچا تو ملازم نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بیڈ روم اوپر کی منزل پر تھا۔ میں نے جا کر دروازے پر آہستگی سے دستک دی تو ستارہ کی آواز گویا کسی کنویں کی تہہ سے ابھری۔ اگر تم افضل ہو تو اندر آ جاؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا پڑا، کیونکہ کمرے میں صرف زیرو کا بلب روشن تھا۔ 2-3 سیکنڈ بعد ہی میں ملگجے اندھیرے میں صحیح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ستارہ بیڈ پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر وہسکی، سوڈے کی بوتلیں اور گلاس رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ اور چہرے پر وحشت تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور مدھم نیلگوں روشنی میں آنکھوں میں جلملاتی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے ملیح رخساروں پر بھی آنسوؤں کی نمی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ اپنے عقب میں بند کیا اور اس کے قریب جا بیٹھا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں بوجھل سکوت طاری ہو رہا، پھر ہر چیز گویا اپنی جگہ ساکت تھی۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتی رہی۔ یہ تم نے گھر پر بھی شوٹنگ شروع کر دی؟ تم تو کہتی تھی میں فلمی کہانیاں اسٹوڈیو میں ہی چھوڑ آتی ہوں، میں نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے پشیمانی کا سا احساس ہوا۔ وہ یقیناً حد سے زیادہ سنجیدہ تھی اور مجھے سنجیدگی سے ہی اس سے پرستش احوال کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ بات نہ جانے کیا تھی، لیکن میں نے حسب عادت اسے خواہ مخواہ ہی مذاق میں اڑانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے آنسوؤں کا مذاق اڑانے کے لیے یہاں نہیں بلایا، وہ تیز سرگوشی میں بولی۔ اور میں نے جب کہا تھا کہ میں فلمی کہانیوں کو اسٹوڈیو میں ہی چھوڑ آتی ہوں تو کچھ غلط نہیں کہا تھا، لیکن انسان کی حقیقی زندگی فلمی کہانیوں سے زیادہ دردناک، زیادہ قابل رحم ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم حد سے زیادہ سنجیدہ معلوم ہوتی ہو۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا، سگریٹ کا ایک طویل کش لیا اور میرے چہرے پر دھواں اگلتے ہوئے بولی، اس قسم کے واقعات عموماً چند دن بعد بلا دیے جاتے ہیں۔ محفلوں میں چند ایک مرتبہ تاسف امیز انداز میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس نے دوسرے گلاس میں وہسکی انڈیلی، اس میں تھوڑا سوڈا ملایا اور گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو تم بھی پیو۔ میں پینے پلانے کا عادی نہیں تھا اور نہ ہی اسے کوئی اچھی عادت سمجھتا تھا۔ مہینوں میں ایک آدھ بار جب کبھی ذات کے کھنڈر میں احساس تنہائی کے جھکڑ کچھ زیادہ ہی شدت سے چلنے لگتے تھے تو میں اپنے آپ کو فراموشی کے سمندر میں غرق کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہی معاملہ غالباً ستارہ کا تھا۔ وہ بھی عادی پینے والی نہیں تھی، تاہم اس کی زندگی میں ڈپریشن کے حملے زیادہ ہوتے تھے اور اس عالم میں وہ فوراً شراب کا سہارا لیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس نے اپنی اس کمزوری پر قابو نہ پایا تو وہ عادی پینے والی بن جائے گی۔ ایسے موقعوں پر ایک آدھ بار جب اس نے مجھے پینے کی پیشکش کی تھی تو میں نے ماحول کی تمام تر رومان انگیزی اور ساکی گری کی تمام تر دلکشی کے باوجود انکار کر دیا تھا،
لیکن اس روز نہ جانے میرے اعصاب پر دباؤ زیادہ تھا، اس ماحول، اس کیفیت کا اثر تھا۔ ستارہ کے محسوسات میں اس کے اپنے ہی انداز میں شریک ہونے کی خواہش تھی یا پھر کوئی اور بات تھی کہ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس طرح برائی ہوئی سی آواز میں بولی، عجیب آدمی ہو تم، یا تو بالکل ہی پیتے نہیں ہو اور پینے پر آتے ہو تو ایسے بےہودہ طریقے سے پیتے ہو، تم مانو یا نہ مانو لیکن تمہارے اندر پیاس کا ایک صحرا پھیلا ہوا ہے۔ شاید میں نے مختصر کہا، مگر مجھے اپنے اندر یکدم سناٹا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بالکل خاموش ہو جاؤں اور بس پیتا رہوں۔ اس نے نام آلود بوجھل اور سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بے پرواہی سے کندھے اچکا کر گلاس مجھے تھما دیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے گلابی ڈورے میری رگوں میں شرارے بھر رہے تھے۔ وہ ڈھیلے ڈالے نائٹ گاؤن میں تھی اور اس کے وجود سے ایک دل فریب مہک اٹھ رہی تھی۔ عجیب آدمی ہو تم بھی، وہ اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے نئی سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی۔ بے شک میں ایک عجیب آدمی ہوں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر مجھے دے دی، میں نے وہ بھی لے لی اور ندیدوں کی طرح کش لینے لگا۔ چند لمحے کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے رہے۔ میں اب خالص بہشکی زیادہ تیزی سے حلق میں اتارنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر ستارہ نے سکوت توڑا۔ آج میں اپنے وقت کی ایک مشہور فلم سٹار کے جنازے پر گئی تھی، جس کی قیامت جوانی اور حسن بلا خیز اپنے زمانے میں نواب زادوں کو دیوانہ بنائے ہوئے تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے۔ آج اپنے دو چھوٹے چھوٹے کمروں کے تنگ و تاریک فلیٹ میں اس عالم میں مردہ پڑی تھی کہ اس کے سرانے کی طرف 3 افراد تھے، جن میں سے کوئی اس قابل بھی نہیں تھا کہ تکفین و تدفین کے انتظامات کر سکے اور ان کے اخراجات برداشت کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ ایک سسکی سی لے کر وہ بولی، اس کے فلیٹ میں چند برتنوں، ایک بیڈ اور ایک ٹرنک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 6 ماہ سے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا جا سکا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت ایک خیراتی ہسپتال میں گزرا۔ مجھے اور چند دوسرے لوگوں کو اس کی موت کی خبر محض اتفاقاً ملی تو ہم نے جا کر تمام انتظامات کیے۔ آخری دنوں میں اسے گلے شکووں، خودداری اور بے بسی کی چڑچڑاہٹ نے اتنا ضدی بنا دیا تھا کہ اس نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس کی بیماری یا موت کی اطلاع فلم انڈسٹری والوں کو ہرگز نہ دی جائے۔ اس واقعے نے تمہاری یہ حالت بنا دی، میں نے ملائمت سے کہا۔ ہاں، کیا تمہاری نظر میں یہ معمولی واقعہ ہے؟ وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولی۔ نہیں، واقعہ تو معمولی نہیں، لیکن اس کی بنا پر خود اتنے ڈپریشن میں مبتلا ہو جانا کوئی معقول بات نہیں، میں نے کہا۔ مجھے اس میں اپنا مستقبل نظر آ گیا ہے۔ ایکٹریس کا انجام آخرکار یہی ہے۔ وہ گلاس رکھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے اسے ڈانٹا اور اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یہ کوئی طے شدہ فارمولہ تو نہیں ہے۔ کسی بھی شعبہ زندگی کے تمام لوگوں کا انجام ایک جیسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے مقدر اور کبھی کبھی اپنے اعمال کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میں بہت ڈر گئی ہوں افی، وہ بدستور روتے ہوئے بولی، اور اعمال میرے بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ مجھے یک لگت ہی احساس ہوا ہے کہ انسانوں کے اتنے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی میں کتنی تنہا ہوں۔ یہ بیکار وہمیں اور بیکار مکالمے چھوڑو، ان سوچوں میں مت الجھو، متوازن زندگی گزارو، مستقبل پر نظر رکھو اور کبھی کبھی اس کی فکر کرتی رہو۔ مجھے امید ہے تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ میں نے بہت سی اداکاراؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے جوانی بھی شان سے گزاری اور بڑھاپا بھی آسودگی سے گزار رہی ہیں۔ کسی کسی کا انجام ہی قابل رحم ہوتا ہے، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تم اپنے آپ کو انہی میں شمار کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ تمہارے خیال میں یہ سب محض وہمیں ہیں اور میں یہ مکالمے بول رہی ہوں؟ وہ مجروح لہجے میں بولی۔ تم میرا مطلب غلط سمجھ رہی ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات انسان خواہ مخواہ ڈپریشن ہونا چاہتا ہے، ڈپریشن کو زبردستی اپنے سر پر سوار کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی بھوک ہے جو کبھی کبھی بیدار ہوتی ہے، یوں ہی بس اداس ہونے کو جی چاہتا ہے۔
میں یہ کہہ رہا تھا اس موڈ سے باہر آ جاؤ۔ میں نے اپنی گلاس میں کچھ اور انڈیلی ایک سگریٹ سلگائی۔ اس دوران وہ میری طرف دیکھتی رہی اور ہولے ہولے سسکیاں لیتی رہی۔ پھر اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ پہ آن ٹکا جو بخار کے مریض کی طرح تپ رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا میرے لیے مشوروں کے سوا کچھ نہیں؟ اس کے ہونٹ لرز اٹھے۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں نے تمام تر اخلاص سے پوچھا۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے گویا ہونٹوں کی سیب میں بند خواہش کا موتی یکدم اگل دیا۔ میں اپنی جگہ یکدم سن سا ہو کر رہ گیا۔ ادھر خالص بہشکی میری کن پٹیوں میں ٹھوکریں مار رہی تھی۔ میں نہ پینے والا آدمی تھا، ڈر رہا تھا کہ شراب کے زیر اثر کوئی غلط فیصلہ نہ کر جاؤں۔ وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میری دوست تھی، میرے ناآسودہ لمحوں کی ساتھی تھی، لیکن میں تو دل کے فیصلوں پر چلنے والا انسان تھا اور میرا دل مجھے ستارہ سے نہیں رحیلہ سے شادی کرنے کو کہتا تھا۔ یہ میری نہیں، اکثر انسانوں کی کہانی تھی۔ جس درخت سے پھل انسان کی جولی میں گرنے کو بےتاب ہوتا ہے، اس سے وہ کنی کترا کر گزر جاتا ہے، اور جس درخت سے پھل گرنا اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، اس کے نیچے وہ جولی پھیلائے ایک عمر کھڑا رہتا ہے۔ لیکن کسی محبت کرنے والے کی دل شکنی کرنا بھی میرے لیے بڑا سخت امتحان تھا۔ یوں تو ضرورت پڑنے پر میں بے پناہ سنگ دل بھی بن جاتا تھا، لیکن اس معاملے میں مجھ سے کوشش کے باوجود سنگ دل نہیں بنا جاتا تھا۔ مجھے معلوم تھا ستارہ مجھ سے محبت کرتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیسے اسے یہ دل شکن بات بتاؤں کہ میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا، اور اس کی وضاحت کیوں کر ہو یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے جلدی 2-3 بڑے بڑے گھونٹ حلق سے اتارے۔ میرے سینے میں آگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایک دوراہے پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اسی دوراہے پر کھڑے میری عمر بیت جائے گی۔ ایک طرف ستارہ کا دست طلب تھا، دوسری طرف رحیلہ کا پیکر انکار۔ میرے حلق میں انگارہ سا اٹکا ہوا تھا، لیکن بصد کوشش میں نے اسے اگل دیا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ستارہ۔ کیوں؟ اس نے سوال کے خنجر سے مجھے چوکا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی۔ یوں ہی بس، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، میں نے بے چارگی سے کہا۔ میں ایکٹریس ہوں، میرا ماضی اچھا نہیں ہے، میں غیر معمولی خوبصورت نہیں ہوں، نو عمر نہیں ہوں۔ کیا اس لیے؟ اس نے مرتعش انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ ہونٹوں سے لگا لی۔ نہیں، میرے نزدیک پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے یہ معیار نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں کسی اجڑے مزار کے دریچوں سے مشابہ نظر آنے لگیں۔ اس کے دل کے نہا خانوں میں کہیں ماتم بپا تھا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی جواز تو ہوگا، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی۔ اس کے لہجے میں وحشتیں بول رہی تھیں۔ بات دلیل کی نہیں، دل کی ہے۔ میں سچ کے ساحل تک پہنچنے لگا۔ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے لہجے میں وحشتیں اب ایک نقطے پر سمٹ رہی تھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ تو پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ یکدم تقریباً چلا اٹھی۔ تمہاری بات کا کوئی مطلب بھی نکلتا ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے گلاس خالی کر دیا اور اپنے لیے مزید خود ہی انڈیل لی۔ وہ ساکت بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آنسو خود بخود اس کے رخساروں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ میں اس کے آنسوؤں کو اپنے دل کے تپتے صحرا میں جذب کر لینا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں نے اسے چھونے کی کوشش کی، اس نے اپنا گلاس مجھ پر کھینچ مارا۔ غنیمت تھا اس کی کیفیت میں بھی میرے حواس نے اس حد تک میرا ساتھ دیا کہ میں بروقت نیچے جھک گیا اور گلاس دیوار سے ٹکرا کر قالین پر لڑک گیا۔ عمدہ گلاس تھا، ٹوٹا نہیں۔ اس نے یکدم دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لیا اور گھٹی گھٹی دیوانگی امیز سی آواز میں بولی، میں کیا بس تمہاری ناآسودہ راتیں رنگین بنانے کے لیے ہوں؟ میرا کیا صرف یہی مصرف ہے؟ میں کیا تمہاری خواہشوں کا کچرا گھر ہوں؟ وہ مجھے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کچھ دیر اسے کھینچا تانی کا موقع دیا، پھر آہستگی سے اپنا گریبان اس سے چھڑا لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے چند لمحے اسے یوں ہی رونے دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے دل کا غبار نکالنے کا موقع دے رہا ہوں، لیکن جب وہ بولی تو مجھے اندازہ ہوا کہ غبار تو اس کے دل میں جمع ہو رہا تھا۔
تم نکل جاؤ یہاں سے، فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ سر اٹھاتے ہوئے بولی، اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں جسے شہر کے کئی بڑے بدماش اور خطرناک قسم کے لوگ قتل کرنے کی کوشش کر چکے تھے اور اس کوشش میں جان گنوا چکے تھے، اسے وہ قتل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس کی اس معصوم دھمکی کو حقیقت کا پیرہن دے دوں، کوئی مہلک ہتھیار اس کے ہاتھ میں دے دوں اور سر جھکا کر کھڑا ہو جاؤں کہ وہ بصد خوشی مجھے موت کی مہرباں آغوش میں پہنچا دے۔ میں نے اس کے دل میں نارسائی کا جو الاؤ بھڑکایا تھا، شاید وہ میرے لہو سے ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس کے پندارے نسوانیت کو جو ٹھیس لگی تھی، اس کی تلافی شاید میری جان سے ہو جاتی۔ میں بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے پاس کھڑا رہا۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آخرکار میں نے شکستہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ وہ فنکاری سمجھ لینا تمہارے تاریک لمحوں میں تمہارا دل بہلانے والا کھلونا ٹوٹ گیا۔ میرے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھی، میں نے اسے بجائے بغیر ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ وہ ہسکی سے بھرا گلاس بھی گویا منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں آہستگی سے مڑا اور دبیز قالین پر بے آواز قدموں سے دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے سے نکل کر اسے کھلا ہی چھوڑ کر میں راہداری میں آ گیا۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر مجھے مڑ کر دیکھنا پڑا۔ وہ ننگے پیروں میرے پیچھے دوڑی آ رہی تھی۔ قریب آ کر وہ میری ٹانگوں سے چمٹ گئی اور اسی طرح روتے ہوئے بولی، نہیں تم مت جاؤ، اس طرح مت جاؤ، مجھ پر شاید دیوانگی کا دورہ پڑا ہے، مجھے معاف کر دو۔